خلو طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ بعض اوقات مرد ہوتا ہے شرارتی، گھر بساتا بھی نہیں اور طلاق دیتا بھی نہیں۔ اب ایسے میں شریعت یہ کہتی ہے عورت کو کہ تو اس بندے کو مال کی پیشکش کر، بھائی پیسے لے لے میری جان چھوڑ۔ بندہ اگر حق مہر پہ راضی ہو جاتا ہے، بھائی جتنا حق مہر دیا تھا اتنا لے لے واپس، تو بھی کھلا ہو جائے گی۔ بندہ اگر کہتا ہے نہیں پیسے زیادہ لوں گا، جتنے پر دونوں کی ڈیل ہو جاتی ہے، سودا ہو جاتا ہے، بات طے ہو جاتی ہے، اتنے پیسے عورت مرد کو دے کر اسے طلاق دینے پر راضی کرے اور مرد اس کو پیسے لے کر طلاق دے، یہ کیا ہوتی ہے؟ خلو۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ بھی طلاق ہی کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، فرمایا تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو تم نے عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لو، یعنی کہ طلاق کی صورت میں جب بندہ، ایک ہوتی ہے خلو، ایک ہے طلاق۔ طلاق میں بندہ طلاق دینے کے بعد جو حق مہر دیا ہے، جو خرچہ پانی دیا ہے، وہ بندہ واپس نہیں مانگ سکتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ لیکن اگلی صورت جو ہے اللہ فرماتا ہے الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر تمہیں ڈر ہو جب کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، جب ڈر ہو کہ اللہ کی حدوں کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ فدیہ دے کر بندے سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب بندہ کہے گا کہ مجھے پیسے دے، حق مار بھی واپس کر۔ اگر بندہ اپنی مرضی سے طلاق دے، اب حق مار واپس لینا حرام، کسی قسم کا پیسہ لینا اس سے حرام، کوئی چیز جو اس پر خرچ کی اس کو واپس لینا حرام۔ لیکن جب عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اتنے پیسے لوں گا پھر طلاق دوں گا۔ اب عورت اس کے منہ مانگی چیز اس کو دے کر اس سے طلاق لے تو اس طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ خلو۔ تو اس میں بھی ایک اور مسئلہ ہے، اگر قصور مرد کا ہے، پوچھ لینا، ابھی بات پوری کر لوں پھر پوچھ لینا، قصور کس کا ہے؟ مرد کا ہے۔ مرد مارتا ہے، مرد ظلم کرتا ہے، مرد زیادتی کرتا ہے، مرد اس کو پیکے بھیج دیتا ہے، لے کر نہیں آتا، بسانا نہیں چاہتا، لٹکانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ یہ دشمنیوں کے معاملات بن جاتے ہیں نا، ساری زندگی بچی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے نہ لے کے آتے ہیں ظالم، نہ طلاق دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو ایسی صورت میں مرد کا قصور ہے نا۔ اب اگر عورت خلو کا مطالبہ کرے گی، اب مرد کے لیے بدلے میں خلو کے پیسے لینا جائز نہیں، لیکن جب عورت بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرے، اب مرد خلو کے بدلے میں پیسے لے سکتا ہے، حق مہر بھی واپس لے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ جو اللہ نے مسئلے بیان کر دیے نا، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس صورت طلاق دو گے تو بدلے میں پیسے نہیں لے سکتے، عورت خود خلو کی ڈیمانڈ کرے گی، آپ بدلے میں مال لے سکتے ہو۔ یہ جو مسئلے اللہ نے بیان کیے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، خبردار فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں سے آگے نہیں بڑھنا، ان کو کراس نہیں کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم لوگ ہیں۔ ہاں جی، کیا بات پوچھی؟ ایک ہوتا ہے ناراضگی، یہ ان کا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے ہمیشہ تعلق توڑنے کا، لیکن وقتی ناراضگی ہے اور ناراضگی نے طول پکڑ لی ہے۔ اب اس میں وہ نہیں ہوگا، لیکن جب قسم کھا لینا کہ 4 مہینے میاں بیوی والا تعلقات نہیں رکھنا، اب 4 مہینے پورے ہو جانے کے بعد اس کو طلاق ہو جائے، یہ قسم کھانے کے ساتھ ہے۔ ویسے خاندانی ناراضگی ہو جاتی ہے، 6 مہینے لگی رہتی ہیں، سال لگے رہتے ہیں، ان کا مسئلہ اور ہے۔ ایسی صورت میں جب وہ نہ طلاق دے، نہ بسائے اور نہ قسم کھائی، تو ایسی صورت میں یہ خلو والا مسئلہ ہے۔ وہ اگر نہیں دیتا تو عورت خود خلو کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟